بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ دوستان محترم، حاضرین مجلس اور ناظرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے معجزات کی شکل میں بے پناہ نشانیاں بھیجی، مگر نافرمان لوگ ہمیشہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ایمان سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت 59 میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی، روک دی، کہ اگلے لوگوں کی انہوں نے اس کی تکذیب کی تھی۔ یاد رکھے، اللہ کی نشانیوں کی توہین کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ماہ رجب میں بھی اللہ کی ایک نشانی کا ظہور ہوا تھا، وہ تھی شب معراج۔ مسلمان آج بھی اس معجزے کی ہر سال یاد مناتے ہیں اور اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم اور شان محبوبیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو خطاب ہے اسی کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 میں کیا، جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی۔ معجزہ کیونکہ اللہ کی ایک شان کا ظہور ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے اس آیت کے آغاز میں پہلے اپنے غالب اور قادر ہونے کا بیان فرمایا۔ ان ربک احاط بالناس، بے شک آپ کا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ذرے پر قادر ہے۔ آیت میں لفظ جو احاطہ استعمال ہوا ہے، احاطہ کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں اللہ نے یہ لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اس لیے یہ لفظ کامل احاطے کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب اللہ پاک لوگوں کو ہر لحاظ سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور تمہیں غنیمتیں دی جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، وہ غنیمتیں دی اور وہ خدا ہی کی قدرت میں تھی۔ تو اللہ کا کسی شے کا احاطہ کرنا، اس کو گھیرنا، صرف نہ کہ جسم کے لحاظ سے بلکہ علم کے لحاظ سے بھی ہے۔ تو جب اللہ پاک نے فرمایا ان ربک احاط بالناس، بے شک آپ کا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور میں یہ بھی ساتھ ضرور شامل کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ذرے پر قادر ہے، ہر ذرے کا مالک ہے۔
میرے دوستو، اسی طرح ہم ایک آیت بیان کریں گے جس کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن قرآن جو کہتا ہے ہم وہ بیان کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ دوستان محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا وہ ذات پاک، جو ذات پاک ہے اس میں نقص نہیں ہو سکتا، جس میں نقص ہوتا ہے وہ بندے ہیں، وہ انسان ہے۔ جو اللہ ہے، جو ہمارا معبود ہے، وہ نقص سے پاک ہے، وہ ہر طرح سے پاک ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا۔ ذکر تو معراج شریف کا ہو رہا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، اس آیت کے ابتدا میں اللہ پاک نے اپنی بزرگی، اپنی پاکی بیان فرمائی، فرمایا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں لے کر گیا۔ اب یہ سفر معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک سفر ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک۔ دوسرا سفر معراج کا ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سفر جو ہے معراج کا سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک۔ دوستان محترم، آپ کی ذات مقدسہ، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے 3 گوشے ہیں۔ ایک گوشہ ہے بشریت کا، وہ اس دنیا کے لیے ہے، یہ جو دنیا ہے، اور ایک گوشہ ہے نورانیت کا، وہ اس دنیا کے لیے ہے۔ ایک گوشہ ہے حقیقت کا، وہ اس دنیا کے لیے ہے جو دنیا بھی نہیں ہے، وہ سب دنیاؤں سے بالا ہے، وہ ہے لامکاں۔ تو یہ ہے لے جانے کی بات۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں لے کر گیا۔ یہاں پر کہیں بھی جبریل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ وہ تھے۔ بات یہ ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، رب کا کلام ہے، رب خود فرما رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح آج تک ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، ایک گروہ کہتا ہے مانتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی ایک آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے وہ منظر جو شب معراج آپ کو دکھائی، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھے۔ اس آیت پاک میں سارا اختلاف اس لفظ الرؤیا کے بارے میں ہے، یہی بندے کی آزمائش ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے عالم خواب، دوسرا کہتا ہے اس سے مراد ظاہری آنکھ سے دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، رأیت ربی تبارک و تعالی، میں نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں ہی کہتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میں اسے لے کر گیا۔ جب میرا رب مسجد خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، مسجد الحرام سے بیت المقدس تک لے کے جا سکتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی محال ہے کہ آگے وہ لے کر جائے، یا وہ آپ کا محتاج ہے؟
اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور وہ اپنا آپ کیوں نہیں دکھائے گا؟ اپنا آپ دکھایا رب نے۔ میرے دوستو، معراج کسے کہتے ہیں؟ ملاقات کو۔ ظاہر ہے اگر میں نے کسی سے ملنا ہے تو میں نے ہجوم میں تو کسی سے ملاقات نہیں کرنی۔ کیوں میرے دوستو؟ کرنی ہجوم سے ملاقات؟ نہیں، ہجوم میں ملاقات نہیں کروں گا، میں ایسی جگہ ڈھونڈوں گا یہاں کوئی نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے ایسی جگہ لے کر گیا جہاں کوئی نہیں تھا، وہ تھا اور اس کا محبوب تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اس آیت میں الرؤیا سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مجلس میں جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن ہم بنی ہاشم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اپنے رب کو معراج میں دیکھا۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور کے ساتھ نعرہ مارا کہ پہاڑیاں گونج اٹھیں اور فرمایا کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا۔ میرے دوستو، مشہور تابعی عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوتا تو آپ سے ایک سوال میں ضرور پوچھتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ نے کس چیز کے متعلق پوچھنا تھا؟ تو میں نے کہا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو نور کی شکل میں دیکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما غا، سورہ نجم میں ہے، را کی تفسیر میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر حلف اٹھاتے تھے کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا حتی جاء سدرۃ المنتہی ودنا الجبار رب العزت فتدلی رب العزت فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی، بخاری میں ہے جلد 2 میں ہے یہ حدیث پاک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی پر تشریف لائے اور عزت والا جبار یہاں تک قریب ہوا اور نزدیک آیا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ میرے دوستو، جو نا یقین کرنے والے ہیں، جو نہیں ماننے والے، انہوں نے اس جو 2 کمانوں والی آیت ہے اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا۔ یہاں یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب آ گیا کہ 2 کمانوں کی جو ملا دیں 2 کمانوں کو تو اس میں فرق نہیں رہتا، اتنا فرق بھی نہیں رہا۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو پہلی دفعہ اصلی حالت میں دیکھا کہ ایسے قریب سے دیکھا جیسے 2 کمانوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ وہ عقل کے اندھو، تھوڑا سا خدا کا خوف کرو، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اتنے قریب آ گئے؟ جب 2 کمانیں ملتی ہیں تو فرق نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یکجان ہو گئے۔ تو یکجان تو صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، یہ میں دلیل دے رہا ہوں۔
دو کمانوں کو جب ملایا جاتا ہے تو فرق نہیں رہتا، جب دو بندے آپس میں ملیں گے تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ یکجان ہو گئے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی ایک ہو گئے، یکجان ہو گئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جس نے میری اطاعت کرنی ہے میرے رسول کی اطاعت کرو۔ میرے دوستو، صحابہ اور جمہور ائمہ اس بات کے قائل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، اور اس آیت میں جو الفاظ آئے اللتی آرینہ کا، اس سے مراد ہے زمین اور آسمانوں کی وہ عجیب و غریب چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس شب کا ایک ایک لمحہ ایک نشانی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی عجب ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے دوستو، اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا، اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، آپ کا ذکر، آپ کی شان لمحہ و لمحہ بڑھتی جاتی ہے۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی شان اتنی ہے۔ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو براق پیش کی گیا، براق پیش کیا گیا تو وہ جھومنے لگا خوشی سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا اللہ کی قسم، تمہارے اوپر ایسا کوئی شخص سوار نہیں آج تک ہوا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہو۔ ہائے ہائے، یہ دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان دنیا پر پہنچے تو وہاں پر پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس پر آواز آئی مرحبا بہ فنعم المجیء، خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کے دوران مختلف انبیاء سے ملاقات کرائی گئی، ہر ایک نے آپ کا استقبال کیا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ میرے دوستو، آپ نے شب معراج کے بہت سے واقعات سن رکھے ہیں جو برحق ہیں، مگر جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ پاک نے اس میں معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یعنی شب معراج لوگوں کے لیے آزمائش ہی تھی اور آزمائش ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسراء و معراج کی رات جو کچھ دیکھا، ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائشی بنایا، تاکہ آزمائش ہو جائے کہ کون قوی ایمان والا ہے، کون سلیم القلب ہے، کون ضعیف ایمان والا ہے، کون مریض القلب ہے۔ مضبوط ایمان والوں کو اسے ماننے میں کوئی تردد نہیں ہوا، چنانچہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور کمزور ایمان والے، ایمان سے محروم لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور ساتوں آسمان کے عجائبات دیکھ کر واپس بھی آ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ میرے دوستو، وہ لوگ عقل کے اندھے ہیں جن کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ مالک تو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور تم لوگوں سے کوئی مشورہ لینا ہے رب نے؟ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے، خالق کے کائنات ہے، پوری دنیا کو بنانے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو صبح کے وقت یہ خبر سن کر کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور اہل ایمان نے تصدیق کر دی۔ کچھ لوگ یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے اور بولے کہ آپ کو اپنے ساتھی کی اس بات کا یقین ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو راتوں رات بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی ہے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کیا یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو یہ بالکل سچ اور حق ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہو کہ وہ رات میں بیت المقدس تک بھی گئے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، میں تو اس سے بھی بڑی بات کو تسلیم کرتا ہوں، صبح و شام ان کے پاس آسمان سے آنے والی خبروں کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی بنا پر آپ کا نام ابوبکر صدیق رکھا گیا۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل، یہ واپسی کی بات ہے، میری قوم میری بات کی تصدیق نہیں کرے گی۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک جانثار ساتھی آپ کی اس بات کی تصدیق کرے گا، وہ ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ عزیزان گرامی، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت شروع میں تلاوت کی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو دیکھا وہ حالت بیداری میں آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا، اب ایک اور بھی تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ام ہانی کے گھر سے آپ معراج پر گئے، کوئی کہتا ہے کہ حرم سے آپ معراج پر گئے، کوئی کہتا ہے کہ ابو طالب کے گھر سے آپ معراج پر گئے۔ میرے دوستو، یہ تینوں باتیں ہی ٹھیک ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مکہ حرم کے اندر ہے، جو کہتے ہیں حرم تو وہ حرم کے اندر ہی چونکہ گھر ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہی ہے جو ام ہانی کا گھر ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاحرام سے تشریف لے گئے بیت المقدس۔ تو میرے دوستو، آپ نے جو کچھ بھی دیکھا وہ ظاہری آنکھ سے، بیداری کی آنکھ سے دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جو سب کچھ خواب میں نہیں دیکھا۔ خواب تو ہر ایک کو آتے ہی رہتے ہیں، کوئی فتنہ و امتحان ہوتا ہے، کیونکہ خواب میں ہر شخص کو ناممکن و محال چیزیں دکھائی دے سکتی ہیں۔ امتحان یہی تھا کہ صرف مضبوط اہل ایمان تسلیم کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں سب کچھ دکھایا، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمائی، یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا۔ میرے دوستو، اپنے ایمان کو کامل بناؤ اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں لے کر گیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ایمان عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔